وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب حکومت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک طرف تو یہ، لیکن جیسے ہی ماشاءاللہ کوئی جلسہ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ تو جلسہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں تعداد ہی نہیں آتے اس میں، نامی گرامی وزراء، نیوز کانفرنسز ماشاءاللہ ایک بھرمار ہوتی ہے اس کے بعد وزیر اعظم خود ترجمانوں کو بلا لیتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں. اب اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو why are you guys so concerned about it؟ آپ اگنور کریں. جب وہ معاشی انڈیکیٹرز کو غلط انداز میں ہٹ کرتے ہیں، جب وہ منسٹر آف پاکستان کی عوام دوست پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جب وہ اوورآل جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ایسا بیانیہ لے کے آتے ہیں جس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے حکومت کو پھر ہاؤس ان آرڈر رکھنے کے لیے، تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے اور میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہنوں کے اندر حقائق اور حقائق پہ مبنی جو بیانیہ ہے اس کو پہنچانے کے لیے پریس کانفرنسز کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اس میں صرف اپوزیشن کے ہی ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے ان اجلاسوں میں، ایک حکمت عملی بنتی ہے، ایک لائحہ عمل واضح ہوتا ہے، اور حکومت کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوتی ہے. اچھا، ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جن پہ ڈسکشن ہوتی ہے. وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس ہوں یا پھر پارٹی کے اپنے اجلاس ہوں، ہم نے زیادہ تر فوکس اسی بات پہ دیکھا ہے. پارٹی ترجمانوں کی بات سیاست سے ہی شروع ہوتی ہے، سیاست پہ ہی ختم ہوتی ہے. نہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے، گیس بحران کا ذکر نہیں ہوتا، بجلی کے مسائل آپ چھوڑ دیں. 15 دن سے پیٹرولیم بحران کی رپورٹ پڑی ہے، اس پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں. نہ کرونا کا ایون ذکر کیا گیا. تو صرف سیاست عوامی مسائل میں نمبر 1 ہے، یہ کب تک چلے گا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ جب وہ کسی اپنی ٹیم کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ صرف کسی اپوزیشن کے ایجنڈے کو ڈسکس کرتے ہیں. اپوزیشن کا ایجنڈا بھی ایک ان میں شامل ہوتا ہے، ون آف دی سیگمنٹ، لیکن مین ایجنڈا اور فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی پرفارمنس کو انالائز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سال کیا کھویا اور کیا پایا. اور 2020 جو ہے اس حوالے سے پاکستان کی عوام کی جو توقعات ہیں اس حکومت سے جڑی، ان کو ہم کس حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ ایک اسٹریٹجی، پلان اور ہماری جو گورننس میکنزم کے ساتھ جڑا امپلیمنٹیشن روڈ میپ ہے، اس کی وزیر اعظم بیٹھ کے عملی تعبیر دیتے ہیں. اچھا، آپ اب سال کے آخر کے انالیسس کی بات کر ہی رہی ہیں کہ اس پہ ذرا فوکس کیا جائے، کیا کھویا کیا پایا. تو اب آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان اجلاسوں کو ایک طرف رکھ دیں تو آپ بتا دیں کہ حکومت کی نظر میں، ایٹ لیسٹ چلیں عوام کی نظر میں چھوڑیں، حکومت کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے معیشت کی بحالی، اس کو سنبھالنا، سٹیبل کرنا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جڑے جو عوام کے مفاد ہیں ان کا تحفظ کرنا. مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجیز اور میکنزم ہے وہ حکومت اس کو اختیار کیا ہوا ہے. دوسرا جو بے روزگاری کا چیلنج ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اچھا جی، اس کے بارے میں تو آپ نے سنی لیا ان کو موقف کیا. انہوں نے کہا جی اپوزیشن کے بارے میں بات صرف ایک سیگمنٹ ہوتی ہے، باقی عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے. بس آئی وانڈر کہ ہیڈ لائنز پھر صرف زیادہ تر اسی کی بنتی ہیں. زیادہ فوکس انہی باتوں پہ ہونا چاہیے جو کہ عوامی مسائل ہیں.